معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قتل و خون ریزی کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے مانند ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2201۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت میں تلوار چل پڑے گی تو وہ قیامت تک نہ رکے گی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2202۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ادیسہ بنت احبان غفاری کہتی ہیں کہ میرے والد کے پاس علی رضی اللہ عنہ آئے اور ان کو اپنے ساتھ لڑائی کے لیے نکلنے کو کہا۔ ان سے میرے والد نے کہا، میرے دوست اور آپ کے چچا زاد بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ جب لوگوں میں اختلاف ہو جائے تو میں لکڑی کی تلوار بنا لوں، لہٰذا میں نے بنا لی ہے، اگر آپ چاہیں تو اسے لے کر آپ کے ساتھ نکلوں۔ ادیسہ کہتی ہیں، چنانچہ علی رضی اللہ عنہ نے میرے والد کو چھوڑ دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2203۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے بارے میں فرمایا، اس وقت تم اپنی کمانیں توڑ ڈالو، کمانوں کی تانت کاٹ ڈالو، اپنے گھروں کے اندر چپ کے بیٹھے رہو اور آدم کے بیٹے حابیل کی مانند ہو جاؤ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2204۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تم لوگوں سے ایک ایسی حدیث بیان کر رہا ہوں جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور میرے بعد تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیث کوئی نہیں بیان کرے گا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے علم کا اٹھایا جانا، جہالت کا پھیل جانا، زنا کا عام ہو جانا، شراب نوشی، عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت، یہاں تک کہ 50 عورتوں پر ایک نگراں ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2205۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ زبیر بن عدی کہتے ہیں کہ ہم لوگ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور ان سے حجاج کے مظالم کی شکایت کی تو انہوں نے کہا، آنے والا ہر سال گزرے ہوئے سال سے برا ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ اسے میں نے تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2206۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک روئے زمین پر اللہ اللہ کہا جائے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2207۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب زمین اپنے جگر گوشے یعنی کھمبے کی طرح سونا اور چاندی اگلے گی۔ اس وقت چور آئے گا اور کہے گا، اسی کے لیے میرا ہاتھ کاٹا گیا ہے۔ قاتل آئے گا اور کہے گا، اسی کے لیے میں نے قتل کیا ہے۔ رشتہ ناتا توڑنے والا آئے گا اور کہے گا، اسی کے لیے میں نے رشتہ ناتا توڑا تھا۔ پھر وہ لوگ اسے چھوڑ دیں گے اور اس میں سے کچھ نہیں لیں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2208۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بے وقوفوں کی اولاد دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیب نہ ہو جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2209۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں خسف، مسخ اور قذف واقع ہوگا۔ ایک مسلمان نے عرض کیا، اللہ کے رسول ایسا کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جب ناچنے والیاں اور باجے عام ہو جائیں گے اور شراب خوب پی جائے گی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2212۔ یہ حدیث حسن ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ یہ بتانے کے لیے ابو داؤد نے شہادت اور بیچ کی انگلی کی طرف اشارہ کیا، چنانچہ ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2214۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم ایسی قوم سے لڑو جس کے جوتے بال کے ہوں گے، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم ایسی قوم سے لڑو جس کے چہرے تہ بتہ جمی ہوئی ڈھالوں کے مانند ہوں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2215۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا، جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ان کے خزانے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اور یہ واقع ہو چکا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2216۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے حضر موت یا حضر موت کے سمندر کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو اکٹھا کرے گی۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس وقت آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تم شام چلے جانا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2217۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تقریباً 30 دجال اور کذاب نکلیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2218۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرکین سے مل جائیں اور بتوں کی پرستش کریں، اور میری امت میں عنقریب 30 جھوٹے دعوے دار نکلیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2219۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو ثقیف میں ایک جھوٹا اور ہلاک کرنے والا ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2220۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
فرماتے ہوئے سنا، تمام لوگوں سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر ان کے بعد آنے والے، پھر ان کے بعد آنے والے، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو موٹے تازے ہوں گے، موٹاپا پسند کریں گے اور گواہی طلب کرنے سے پہلے ہی گواہی دیتے پھریں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2221، یہ حدیث صحیح ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کے درمیان میں بھیجا گیا ہوں، پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد ہوں گے۔ عمران بن حسین کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے تیسرے زمانے کا ذکر کیا یا نہیں۔ پھر اس کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن سے گواہی نہیں طلب کی جائے گی، پھر بھی گواہی دیتے رہیں گے، خیانت کریں گے، امانت دار نہیں ہوں گے اور ان میں موٹاپا عام ہو جائے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2222، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد 12 امیر یعنی خلیفہ ہوں گے۔ پھر آپ نے کوئی ایسی بات کہی جسے میں نہیں سمجھ سکا، لہٰذا میں نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے آدمی سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ آپ نے فرمایا، یہ 12 کے 12 خلیفہ قبیلہ قریش سے ہوں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2223، یہ حدیث صحیح ہے۔ زیاد بن قصیب ادوی کہتے ہیں کہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ابن عامر کے ممبر کے نیچے تھا اور وہ خطبہ دے رہے تھے، ان کے بدن پر باریک کپڑا تھا۔ ابو بلال نے کہا، ہمارے امیر کو دیکھو، فاسقوں کا لباس پہن رکھا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، خاموش رہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جو شخص زمین پر اللہ کے بنائے ہوئے سلطان کو ذلیل کرے تو اللہ اسے ذلیل کرے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2224، یہ حدیث حسن ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا گیا، کاش آپ کسی کو خلیفہ نامزد کر دیتے۔ انہوں نے کہا، اگر میں کسی کو خلیفہ مقرر کروں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ مقرر کیا ہے، اگر کسی کو خلیفہ نہ مقرر کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ نہیں مقرر کیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2225، یہ حدیث صحیح ہے۔ سعید بن جمحان کہتے ہیں کہ ہم نے سفینہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 سال تک خلافت رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی۔ پھر مجھ سے سفینہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت، عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت، عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت اور علی رضی اللہ عنہ کی خلافت شمار کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2226، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن ابی حذیل کہتے ہیں کہ قبیلہ ربیہ کے کچھ لوگ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس تھے۔ قبیلہ بکر بن وائل کے ایک آدمی نے کہا، قریش باز رہیں، ورنہ اللہ تعالی خلافت کو ان کے علاوہ جمہور عرب میں کر دے گا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا، تم جھوٹ اور غلط کہہ رہے ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، قریش قیامت تک خیر یعنی اسلام اور شر یعنی جاہلیت میں لوگوں کے حاکم ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2227، یہ حدیث صحیح ہے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن اس وقت تک باقی رہیں گے، یعنی قیامت نہیں آئے گی، یہاں تک کہ جہجہ نامی ایک غلام بادشاہت کرے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2228۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت پر گمراہ کن اماموں یعنی حاکموں سے ڈرتا ہوں۔ نیز فرمایا، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی، ان کی مدد نہ کرنے والے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2229۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے گھرانے کا ایک آدمی جو میرا ہم نام ہوگا عرب کا بادشاہ نہ بن جائے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2230۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھرانے کا ایک آدمی جو میرا ہم نام ہوگا حکومت کرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اگر دنیا کا صرف ایک دن بھی باقی رہے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا یہاں تک کہ وہ آدمی حکومت کر لے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2231۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات سے ڈرے کہ ہمارے نبی کے بعد کچھ حادثات پیش آئیں، لہٰذا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا، میری امت میں مہدی ہیں جو نکلیں گے اور 5، 7 یا 9 تک زندہ رہیں گے۔ اس گنتی میں زید الامی کی طرف سے شک ہوا ہے۔ راوی کہتے ہیں، ہم نے عرض کیا، ان گنتیوں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ان کے پاس ایک آدمی آئے گا اور کہے گا، مہدی مجھے دیجئے، مجھے دیجئے۔ آپ نے فرمایا، وہ اس آدمی کے کپڑے میں دینار و درہم اتنا رکھ دیں گے کہ وہ اٹھا نہ سکے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2232۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب تمہارے درمیان عیسیٰ بن مریم حاکم اور منصف بن کر اتریں گے۔ وہ صلیب کو توڑیں گے، سور کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، اور مال کی زیادتی اس طرح ہو جائے گی کہ اسے کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2233۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ کی شان کے لائق اس کی تعریف کی، پھر دجال کا ذکر کیا اور فرمایا، میں تمہیں دجال سے ڈرا رہا ہوں، اور تمام نبیوں نے اس سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے، لیکن میں اس کے بارے میں تم سے ایک ایسی بات کہہ رہا ہوں جسے کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کہی۔ تم لوگ اچھی طرح جان لوگے کہ وہ کانا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں۔ زہری کہتے ہیں، ہمیں عمر بن ثابت انصاری نے خبر دی کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے بتایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن لوگوں کو دجال کے فتنے سے ڈرا رہے تھے،
اس دن آپ نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ کوئی آدمی اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتا، اور اس کی آنکھوں کے درمیان کاف فے رے لکھا ہوگا۔ اس کے عمل کو ناپسند سمجھنے والے اسے پڑھ لیں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2235۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود تم سے لڑیں گے اور تم ان پر غالب ہو جاؤ گے، یہاں تک کہ پتھر کہے گا، اے مسلمان، میرے پیچھے یہ یہودی ہے، اسے قتل کر دو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2236۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دجال مشرق میں ایک جگہ سے نکلے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے تہ بتہ ڈھال کی طرح ہوں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2237۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر کیا تو آپ نے اس کی حقارت اور اس کے فتنے کی سنگینی بیان کرتے ہوئے دوران گفتگو آواز کو بلند اور پست کیا، حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ وہ مدینے کی کھجوروں کے ایک جھنڈ میں ہے۔ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس آ گئے۔ جب بعد میں پھر آپ کے پاس گئے تو آپ نے ہم پر دجال کے خوف کا اثر جان لیا اور فرمایا، کیا معاملہ ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے صبح دجال کا ذکر کرتے ہوئے اس کی حقارت اور سنگینی بیان کرتے ہوئے اپنی آواز کو بلند اور پست کیا، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ وہ کھجوروں کے درمیان ہے۔ آپ نے فرمایا، دجال کے علاوہ دوسری چیزوں سے میں تم پر زیادہ ڈرتا ہوں۔ اگر وہ نکلے اور میں تمہارے بیچ موجود ہوں تو میں تمہاری جگہ خود اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر وہ نکلے اور میں تمہارے بیچ موجود نہ رہوں تو ہر آدمی خود اپنے نفس کا دفاع کرے گا، اور اللہ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ یعنی جانشین ہے۔ دجال گھنگریالے بالوں والا جوان ہوگا، اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح ابھری ہوئی ہوگی، تو میں اسے عبد العزیٰ بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں۔ پس تم میں سے جو شخص اسے پا لے، اسے چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اللہ کے بندو، ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، روئے زمین پر ٹھہرنے کی اس کی مدت کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا، 40 دن، ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، ایک دن ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، بتائیے وہ ایک دن جو 1 سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس کا اندازہ کر کے پڑھنا۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، زمین میں وہ کتنی تیزی سے اپنا کام کرے گا؟ آپ نے فرمایا، اس بارش کی طرح جس کے پیچھے ہوا لگی ہوتی ہے اور جو بارش کو نہایت تیزی سے پورے علاقے میں پھیلا دیتی ہے۔ وہ کچھ لوگوں کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا تو وہ اس کو جھٹلائیں گے اور اس کی بات رد کر دیں گے، لہٰذا وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا
مگر اس کے پیچھے پیچھے ان انکار کرنے والوں کے مال بھی چلے جائیں گے۔ ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، پھر وہ کچھ دوسرے لوگوں کے پاس جائے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس کی دعوت قبول کریں گے اور اس کی تصدیق کریں گے۔ تب وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا، آسمان بارش برسائے گا، وہ زمین کو غلہ اگانے کا حکم دے گا، زمین غلہ اگائے گی۔ ان کے چرنے والے جانور شام کو جب چراگاہ سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے کہیں زیادہ لمبے ہوں گے، ان کی کوکھیں زیادہ کشادہ ہوں گی، ان کے تھن کامل طور پر دودھ سے بھرے ہوں گے۔ پھر وہ کسی ویران جگہ میں آئے گا اور اس سے کہے گا اپنا خزانہ نکال۔ پھر وہاں سے واپس ہوگا تو اس زمین کے خزانے شہد کی مکھیوں کے سرداروں کی طرح اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ پھر وہ ایک بھرپور اور مکمل جوان کو بلائے گا اور تلوار سے مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ پھر اسے بلائے گا اور وہ روشن چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آ جائے گا۔ پس دجال اسی حالت میں ہوگا کہ اسی دوران عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار پر زرد کپڑوں میں ملبوس 2 فرشتوں کے بازو پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پانی ٹپکے گا، اور جب اٹھائیں گے تو اس سے موتی کی طرح چاندی کی بوندیں گریں گی۔ ان کے سانس کی بھاپ جس کافر کو بھی پہنچے گی وہ مر جائے گا، اور ان کے سانس کی بھاپ ان کی حد نگاہ تک محسوس کی جائے گی۔ وہ دجال کو ڈھونڈیں گے یہاں تک کہ اسے باب لد کے پاس پا لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا عیسیٰ علیہ السلام ٹھہریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس وحی بھیجے گا کہ میرے بندوں کو طور کی طرف لے جاؤ، اس لیے کہ میں نے کچھ ایسے بندے اتارے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں تاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ویسے ہی ہوں گے جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ہر بلندی سے پھیل پڑیں گے۔ ان کا پہلا گروہ شام کی بحیرہ تبریہ نامی جھیل سے گزرے گا اور اس کا تمام پانی پی جائے گا۔ پھر اس سے ان کا دوسرا گروہ گزرے گا تو کہے گا اس میں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ پھر وہ لوگ چلتے رہیں گے یہاں تک کہ جبل بیت المقدس تک پہنچیں گے تو کہیں گے ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا، اب آؤ آسمان والوں کو قتل کریں۔ چنانچہ وہ لوگ آسمان کی طرف اپنے تیر چلائیں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کو خون سے سرخ کر کے ان کے پاس واپس کر دے گا۔ اس عرصے میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور ان کے ساتھی گھرے رہیں گے، یہاں تک کہ شدید قحط سالی کی وجہ سے اس وقت بیل کی ایک سری ان کے لیے تمہارے 100 دینار سے بہتر معلوم ہوگی، چیزیں اس قدر مہنگی ہوں گی۔ پھر عیسیٰ بن مریم اور ان کے ساتھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ سب دفعتاً ایک جان کی طرح مر جائیں گے۔ عیسیٰ اور ان کے ساتھی پہاڑ سے اتریں گے تو ایک بالشت بھی ایسی جگہ نہ ہوگی جو ان کی لاشوں کی گندگی، سخت بدبو اور خون سے بھری ہوئی نہ ہو۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ایسے بڑے پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں بختی اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گی۔ وہ لاشوں کو اٹھا کر گڑھوں میں پھینک دیں گے۔ مسلمان ان کے کمان، تیر اور ترکش سے 7 سال تک ایندھن جلائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر ایسی بارش برسائے گا جسے کوئی کچا اور پکا گھر نہیں روک پائے گا۔ یہ بارش زمین کو دھو دے گی
اور اسے آئینے کی طرح صاف شفاف کر دے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا اپنا پھل نکال اور اپنی برکت واپس لا، چنانچہ اس وقت ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا، اس کے چھلکے سے یہ جماعت سایہ حاصل کرے گی، اور دودھ میں ایسی برکت ہوگی کہ لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لیے ایک دودھ دینے والی اونٹنی کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی ایک گائے لوگوں کے ایک قبیلے کو کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی ایک بکری لوگوں میں سے ایک گھرانے کو کافی ہوگی۔ لوگ اسی حال میں کئی سال تک رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جو سارے مومنوں کی روح قبض کر لے گی، اور باقی لوگ گدھوں کی طرح کھلے عام زنا کریں گے، پھر انہی لوگوں پر قیامت ہوگی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2240، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، سنو، تمہارا رب کانا نہیں ہے جبکہ دجال کانا ہے، اس کی داہنی آنکھ انگور کی طرح ابھری ہوئی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2241، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال مدینے کے قریب آئے گا تو فرشتوں کو اس کی نگرانی کرتے ہوئے پائے گا، اللہ نے چاہا تو اس میں دجال اور طاعون نہیں داخل ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2242، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یمن کی طرف سے نکلا ہے اور کفر مشرق کی طرف سے، سکون و اطمینان والی زندگی بکری والوں کی ہے، اور فخر و ریاکاری فدہ دین یعنی گھوڑے اور اونٹ والوں میں ہے۔ جب مسیح دجال احد کے پیچھے آئے گا تو فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے اور شام ہی میں وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2243، یہ حدیث صحیح ہے۔ مجمع بن جاریہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ابن مریم علیہ السلام دجال کو باب لد کے پاس قتل کریں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2244، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں تھا جس نے اپنی امت کو کانے اور جھوٹے دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ سنو، وہ کانا ہے جبکہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کاف فے رے لکھا ہوا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2245، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حج یا عمرے میں ابن سعید یعنی ابن سیاد میرے ساتھ تھا، لوگ آگے چلے گئے اور ہم دونوں پیچھے رہ گئے۔ جب میں اس کے ساتھ اکیلے رہ گیا تو لوگ اس کے بارے میں جو کہتے تھے اس کی وجہ سے میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے اور اس سے مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ چنانچہ جب میں سواری سے اترا تو اس سے کہا، اس درخت کے پاس اپنا سامان رکھ دو۔ پھر اس نے کچھ بکریوں کو دیکھا تو پیالہ لیا اور جا کر دودھ نکال لایا، پھر میرے پاس دودھ لے آیا اور مجھ سے کہا، ابو سعید پیو، لیکن میں نے اس کے ہاتھ کا کچھ بھی پینا پسند نہیں کیا، اس وجہ سے جو لوگ اس کے بارے میں کچھ کہتے تھے یعنی دجال ہے۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا، آج کا دن سخت گرمی کا ہے، اس لیے
میں آج دودھ پینا بہتر نہیں سمجھتا۔ اس نے کہا، ابو سعید، میں نے ارادہ کیا ہے کہ ایک رسی سے اپنے آپ کو اس درخت سے باندھ لوں اور گلا گھونٹ کر مر جاؤں، یہ اس وجہ سے کہ لوگ جو میرے بارے میں کہتے ہیں بدگمانی کرتے ہیں۔ آپ بتائیے، لوگوں سے میری باتیں بھلے ہی چھپی ہوئی ہوں مگر آپ سے تو نہیں چھپی ہیں۔ انصار کی جماعت، کیا آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سب سے بڑے جانکار نہیں ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں یہ نہیں فرمایا ہے کہ وہ کافر ہے جبکہ میں مسلمان ہوں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بانجھ ہے، اس کی اولاد نہیں ہوگی جبکہ میں نے مدینہ میں اپنی اولاد چھوڑی ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہوگا؟ کیا میں مدینے کا نہیں ہوں اور اب آپ کے ساتھ چل کر مکہ جا رہا ہوں؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں، اللہ کی قسم وہ ایسی ہی دلیلیں پیش کرتا رہا یہاں تک کہ میں کہنے لگا شاید لوگ اس کے متعلق جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، ابو سعید، اللہ کی قسم اس کے بارے میں آپ کو سچی بات بتاؤں، اللہ کی قسم میں دجال کو جانتا ہوں، اس کے باپ کو جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ اس وقت زمین کے کس خطے میں ہے۔ تب میں نے کہا، تمہارے لیے تمام دن تباہی ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2246۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن سعید سے مدینے کے کسی راستے میں ملے۔ آپ نے اسے پکڑ لیا۔ وہ ایک یہودی لڑکا تھا، اس کے سر پر ایک چوٹی تھی۔ اس وقت آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان لایا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کیا دیکھتے ہو؟ اس نے کہا، پانی کے اوپر ایک عرش دیکھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سمندر کے اوپر ابلیس کا عرش دیکھتے ہو۔ آپ نے فرمایا، اور بھی کچھ دیکھتے ہو؟ اس نے کہا، ایک سچا اور دو جھوٹے، یا دو جھوٹے اور ایک سچے کو دیکھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2247۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ، جس میں عمر بن خطاب بھی تھے، ابن سیاد کے پاس سے گزرے۔ اس وقت وہ بچوں کے ساتھ بنی مغالہ کے ٹیلوں کے پاس کھیل رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹا بچہ تھا، اس لیے اسے آپ کی آمد کا احساس اس وقت تک نہ ہو سکا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کی پیٹھ پر مارا۔ پھر فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے آپ کی طرف دیکھ کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا ہوں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، تمہارے پاس غیب کی کون سی چیز آتی ہے؟ ابن سیاد نے کہا، میرے پاس ایک سچا
اور ایک جھوٹا آتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اوپر تیرا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے دل میں ایک بات چھپاتا ہوں، اور آپ نے آیت یوم تأتی السماء بدخان مبین چھپا لی۔ ابن سیاد نے کہا، وہ چھپی ہوئی چیز دخ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھٹکار ہو تجھ پر، تو اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ حقیقی دجال ہے تو تم اس پر غالب نہیں آ سکتے، اور اگر وہ نہیں ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2249۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج روئے زمین پر جو بھی زندہ ہے 100 سال بعد نہیں رہے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2250۔ یہ حدیث صحیح ہے۔